अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्सा कोमल। आज मुल्क में सियासी, अदालती और इंसानी हुकूक के हवाले से बड़ी सरगर्मियां हैं, बड़ी खबरें हैं। पहले बात करते हैं सियासी जोड़ तोड़ की, और इसमें ताज़ा तरीन खबर ये है कि चंद रोज़ पहले आप लोगों ने देखा होगा सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान किया गया था फवाद चौधरी साहब की तरफ से। तो ये उनकी जो ब्रेक है ये बड़ी मुख्तसर साबित हुई है। आज वो अचानक मुतहर्रिक हो गए हैं। उन्होंने इमरान इस्माइल साहब, मौलवी महमूद, ये दोनों सीनियर रहनुमा थे PTI के, उनके हमरा शाह महमूद कुरैशी साहब से जेल में मुलाकात की। और ये इससे पहले खबरें इस किस्म की थीं, और ये बड़ी अहमियत इसलिए है इस मुलाकात की क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से कहा जा रहा था कि उनकी फैमिली को भी उनसे मिलने की इजाज़त नहीं है। लेकिन आज जैसे फवाद चौधरी साहब ड्रामाई अंदाज में वहाँ पर पहुँचे, और फवाद साहब ने ये भी कहा कि उनके दीगर जो PTI के रहनुमा हैं उनके साथ भी वो राब्तों में हैं, और ख़ुद क्योंकि फवाद चौधरी साहब PTI से लाताल्लुकी का इजहार कर चुके हैं। तो ज़राए ने ये रिपोर्ट किया इस मुलाकात के हवाले से कि PTI के जो साबिक रहनुमा हैं इन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को पार्टी छोड़ने पर आमादा करने की कोशिश की। तो अब सवाल ये है कि क्या मुस्तकबिल है इन सियासी रहनुमाओं का जिन्होंने PTI को छोड़ा है। फवाद चौधरी साहब की जो सरगर्मी है इसको क्या समझा जाए, इसके ऊपर हम प्रोग्राम के अंदर डिस्कशन करेंगे कि क्या कोई एक नई किंग्स पार्टी बनाने जा रहे हैं, या फिर जहांगीर तरीन साहब जिस हद तक मुतहर्रिक हो चुके हैं, मुमकिन तौर पर उनकी तरफ से अगर कोई पार्टी बनाई जाती है तो उससे उनके बंदे PTI के उनकी तरफ ना जाएं, उसका मुकाबला करने के लिए ये फवाद चौधरी साहब मुतहर्रिक हुए हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि 25 करोड़ अवाम को PDM के हुकूमत के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो क्या मुस्तकबिल है PTI का, इसके ऊपर तफसीली तौर पर आज बात होगी। और ये भी अहम है इसमें कहना कि आसिफ अली जरदारी साहब भी बहुत एक्टिव हुए हैं पंजाब के अंदर। लाहौर में वो मौजूद हैं, सियासी राब्ते भी कर रहे हैं। जहांगीर तरीन और अलीम खान भी पूरी तरह से सरगर्म है। तो क्या सूरत हाल PTI के लिए, अब आगे उन लोगों की जो PTI से अलग हुए हैं उनका क्या मुस्तकबिल है। दूसरी तरफ जी अदालती मामलात का जिक्र करना चाहूँगी। आज एक तो वही बात हुई जिसका इंतज़ार था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियोज़ की रिकॉर्डिंग के ऊपर सवाल उठा दिया और वफाकी हुकूमत को नोटिस जारी करके इस बारे में जवाब तलब किया है। इस पर मोअज़्ज़िज़ जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए स्पीकर की तरफ से कायम पार्लियामान की जो खुसूसी कमेटी थी उसकी तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की, और इसके दौरान इस्तफसार ये किया कि ये ऑडियोज़ आखिर रिकॉर्ड कौन करता है। और उसके साथ ही साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के जो बेटे हैं उनका ये मामला था उनके सामने, तो उसके हवाले से हुकूमत से जवाब तलब किया है। बुनियादी तौर पे यही कि ऑडियोज़ किन मकासद के लिए कौन रिकॉर्ड कर है। तीसरी तरफ जो सबसे अहम मामला आज का है वो ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। उसमें सियासी रहनुमाओं की पकड़ धकड़, ज़ेरे हिरासत तशद्दुद के इल्ज़ामात और जमहूरी अमल को रिवर्स इंजीनियरिंग करने के हवाले से इस तरह की बात की गई है। और ये कहा गया है कि इस किस्म की अगर कोशिश है तो उसके या इस किस्म के हथकंडे अगर इस्तेमाल किए जाते हैं तो उसकी मजम्मत की जाती है। सिविल शहरियों के हवाले से उन्होंने कहा है कि उनके मुकदमात इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में चलाए जाएँ। इन तमाम इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। बिलखसूस के ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त क्या सोच रहा है, इस पर भी बात होगी। इसके लिए मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो पर माए हारिस खलीक साहब, आप सेक्रेटरी जनरल हैं ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। मज़हर अब्बास साहब सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ ही देर में मुनीफ फारूक साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे और उनसे कानूनी तौर पर हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे। मैं हारिस साहब आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस क्योंकि थोड़ा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी तो कुछ बातें हम सुन चुके, कुछ जो रिपोर्ट हुई, लेकिन मैं जानना चाहूँगी कि ये जो तमाम बातें कही गई हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग वाली बात की तरफ भी हम आते हैं जो हम सियासी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन जो दीगर जिन कुछ खदशात का भी इजहार किया गया, कुछ ये भी कहा गया कि कुछ कैदियों से मुलाकात भी हुई है, तो जो बदसलूकी की बातें थी वो गलत बयानी थी हिना जलानी साहिबा ने कहा। किन बुनियादों पर आप लोग इन नताइज के ऊपर पहुंचे? क्योंकि एक मौक़िफ़ हुकूमत का है जो रिपीटेडली वो लोग कह रहे हैं कि जब मॉब के साथ डील किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और बाद में शनाख्त के बाद कुछ लोगों को रिहा किया जाता है, जैसा आज हमने कराची में भी देखा कुछ लोग रिहा हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपसा। मेरा ख्याल है ये हमने बिल्कुल नहीं कहा कि किसी सतह पे और कहीं भी कोई बदसलूकी नहीं हुई, ये नहीं कहा। लेकिन जेलों के हवाले से जो बात थी तो हमारे नुमाइंदे गए हैं, कोट लखपत से भी हमारा राब्ता है, और अडियाला में तो आज सुबह सफदर चौधरी साहब हमारे साथ काम करते हैं, हमारे नुमाइंदे हैं। मतलब हमारे तो चूंकि वॉलंटियर मेंबर्स होते हैं लेकिन वो कमेटी पे हैं, प्रिजन्स की रिफॉर्म की कमेटी पे हैं। तो उन्होंने बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब और शहरियार आफरीदी साहब से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। और लेकिन जेल में जिस किस्म के जिस्मानी तशद्दुद या और बदसलूकी की बात हो रही थी कि फिजिकली हरासमेंट या ख़वातीन के हवाले से एक खातून है अडियाला में, वैसे सिर्फ एक खातून है इस वक्त, तो वो उसके शवाहिद अभी तक नहीं मिले। लेकिन हमारा मुतालबा ये है कि इसको आपको सीरियस लेना चाहिए। यानी अगर कोई एक वाक़या भी खुदा न खास्ता कहीं ऐसा का रुनमा हुआ है या हो सकता है तो उसको भी प्रीएम्प्ट करना चाहिए, और अभी जो इल्ज़ामात हैं उनकी
ایک انکوائری ہونی چاہیے انڈیپینڈنٹلی, جو نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن بھی کر سکتا ہے, جو نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس جو ہے NCHR, جو کہ سرکاری, دونوں سرکاری کیا دستوری اسٹیٹیوٹری باڈیز ہیں, ان سے یہ کام لیا جا سکتا ہے. یہ ریاست کو کروانا چاہیے. وہ حکومت کے تابع نہیں ہیں, وہ پارلیمان کے تابع ہیں. تو ایک تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس کی تحقیق ضرور ہونی چاہیے. لیکن بڑے پیمانے پر فیک نیوز گردش کر رہی ہے, اس سے میرا خیال ہے کہ ہمیں اعتراض کرنا چاہیے. کمیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ کمیشن کوئی میڈیا ہاؤس نہیں ہے. تو بہت سے لوگ ہم پہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ کچھ کیوں نہیں کہتے, یعنی ایک واقعے کی اطلاع ملی یا کسی نے کوئی الزام لگایا تو اس پہ ریئیکٹ کریں. تو ہمیں کوئی ٹکر نہیں چلانا ہوتا, ہمیں کوئی بریکنگ نیوز نہیں دینی ہوتی. تو ہم نے یہ جو آج پریس کانفرنس کی, یہ تمام شواہد اکٹھے کرنے کے بعد کی ہے, جس حد تک ہم کر سکتے تھے. باقی ہم یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ اور لوگ کریں, لیکن سیاسی جو ورکر ہے اس کی کنسرنز ہمیں زیادہ ہیں بنسبت سیاسی لیڈرشپ کے. دیکھیں PTI کی جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ تو 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن رہ کے جیل میں پریس کانفرنس کر کے باہر نکل جاتی ہے. اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کو گرفتار کیا کیوں تھا, کہ اگر پریس کانفرنس کے ہی کرنے کی اور 9 مئی کی کے واقعات کو یعنی ان کی مذمت کرنے اور صرف یہی ایک کام تھا, تو پھر ان کو آپ نے گرفتار کیوں کیا تھا اور پھر چھوڑ کیوں دیا پریس کانفرنس کرنے پہ. سیاسی کارکن کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا. تو ہم جو PTI کا جو ایک عام سیاسی کارکن ہے اس پہ اگر تھانوں میں تشدد ہوا ہے, جس کی کچھ اطلاعات ہیں, خیر مطلب 9 مئی کا واقعہ بھی متشددانہ تھا, مطلب وہ کوئی پیسفل پروٹیسٹ نہیں تھا. تو لیکن ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ قانون موجود ہے اور سول عدالتیں موجود ہیں, ملٹری کورٹس میں ٹرائی نہیں کرنا چاہیے. پاکستان آرمی ایکٹ نہ لاگو کریں, کیونکہ یہ کیا بات ہے کہ لیڈر تو پریس کانفرنس کر کے نکل رہے ہیں مگر جو کارکن ہے اس کو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائی بھی کر رہے ہیں, اور اس کے اوپر آپ یعنی ایک طرح سے آفیشل سیکرٹس ایکٹ یا غداری کے مقدمے چلا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اوور ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے ریاست کو, حکومت کو. اور وائلنس کا جواب, اگر وائلنس وینڈلزم اور یعنی جو آرسن, یہ ساری چیزیں جلاؤ گھیراؤ توڑ پھوڑ یہ سارا کچھ ہوا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو اس تشدد کو تشدد کے ذریعے سے ہی ڈیل کریں. پاکستان میں قانون موجود ہے, جیسا بھی ہمارا عدالتی نظام. ابھی تک کوئی تشدد کا کیس آپ کنفرم کر سکتے ہیں آپ لوگوں جی, تھانوں میں تو ہوا ہے تشدد, ٹھیک ہے, تھانوں میں تشدد ہوا ہے. لیکن یہ کہنا کہ جیلوں میں کسٹوڈیل ٹارچر جسے کہا جاتا ہے یا اور کسی قسم کی بدسلوکی خواتین کے ساتھ کی جا رہی ہے, اس کے شواہد ہمیں نہیں ملے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی اعلیٰ پیمانے پر تحقیقات بھی ہونی چاہیے. مظہر صاحب, انسانی حقوق کے اعتبار سے حارث صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فکر ان کو کارکنان کی ہے. آپ کے خیال میں ان کو فکر ان کی بھی ہونی چاہیے جو وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں, یا پھر وہ معاملہ کچھ اور ہے جو آگے ہم پولیٹیکل بات چیت کریں گے, لیکن اوور آل جو حقوق کے حوالے سے ایشوز ہیں اور جو HRCP نے آج ہائی لائٹ کیے ہیں, آپ اس میں کن باتوں کو اہم سمجھتے ہیں, کن چیزوں کو مد نظر رکھنا ہوگا اس وقت؟ جی شکریہ افسر. جو حارث بات کہہ رہے تھے, دیکھیے ٹارچر جو ہے وہ کے مختلف فارمز ہوتی ہیں, اور ایون جو سیکچول ہیراسمنٹ ہوتا ہے اس کی بھی مختلف فارمز ہوتی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب بے نظیر بھٹو کو سکھر جیل میں بند کیا گیا تھا تو ان کے ساتھ کوئی فزیکل ٹارچر نہیں ہوا تھا, لیکن ان کے سامنے والی جو بیرکس ہوتی تھیں اس میں سامنے جو میل پولیس مینز آ کے, میل گارڈز آ کے, اس طرح کے پرزنرز آ کے وہ جو پوسچر دیتے تھے, وہ بھی ایک طریقے سے ٹارچر ہوتا تھا, وہ بھی ایک طریقے سے مینٹل ایگنی ہوتی تھی. یا جس طرح راہیلہ ٹیوانا اور شیلا رضا صاحبہ کو CIA سینٹر میں رکھا گیا تھا, تو ان کے ساتھ کوئی فزیکل ابیوز نہیں ہوا تھا, لیکن مینٹلی ان کو اتنا زیادہ ڈسٹرب کیا گیا تھا کہ راہیلہ ٹیوانا کئی مہینے سائیکیٹرک وارڈ میں رہی تھیں ڈاکٹر ہارون کے زیر علاج. تو یہ جو ٹارچر کے مختلف, ایک ہوتا ہے فزیکل ٹارچر جہاں آپ مارتے ہیں, تشدد کرتے ہیں, یا سیکچول ابیوز ہوتا ہے جو ہم نے سمیع اللہ مروت کے زمانے میں باقاعدہ پوری ایک رپورٹ موجود ہے, جنرل شفیق الرحمان کی رپورٹ موجود ہے کہ کس طریقے سے, اور انہوں نے وہاں ایئر ہوسٹسز نے مختلف انہوں نے آ کے باقاعدہ اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کیے. اب جیسے ملائکہ بخاری صاحبہ نے بات کی, تو میرا خیال ہے ہیومن رائٹس کمیشن والوں کو ان سے بھی جا کے ملنا چاہیے, کیونکہ ان کی بھی گریونسز ہوں گی, اور جو شیریں مزاری صاحبہ ہیں یا جو دوسری خواتین جیلوں سے آ کے آئی ہیں, تو
تو محض فزیکل ٹارچر امپورٹنٹ نہیں ہے، چیز یہ ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ جیلوں میں، مجھے یاد ہے جیلوں میں رپورٹنگ کرتا رہا ہوں، جیلوں میں جو جس طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے اس کی بڑی مختلف فارمز ہوتی ہیں. پولیس کسٹڈی میں تو ہوتا ہی ہے ٹارچر، لیکن جیلوں کے اندر بھی مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے. کسی کو بند وارڈ میں بند کر دیا جی آپ نے، 2 رات بند کر دیا تو کافی ہے، اس کے لیے وہ ٹارچر کافی ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں کیونکہ جیلوں میں کسٹڈی میں دیکھیں بنیادی ڈیمانڈز کیا ہونی چاہیے رائٹس ایکٹیوسٹ کی، رائٹس آرگنائزیشن کی، کہ یہ قوانین ختم ہونے چاہیے. یہ کلونیل ایرا کے قوانین کیوں ہیں آج تک؟ یہ 1860 کا قانون کیوں موجود ہے آج تک؟ یہ 1857 کے جی قانون کیوں ہیں موجود اب تک؟ وہ قوانین جو تحریک جی آزادی کو کچلنے کے لیے بنائے گئے تھے ان کی کیوں ضرورت ہے آج بھی؟ جی میرا خیال ہے کہ اس طرف جو قوانین بنانے چاہیے، ہم نے انسانی حقوق کو مضبوط کرنے کے لیے قوانین نہیں بنائے، ہم نے وہ قوانین جی بنائے جن سے جی انسانی حقوق کو ابیوز کیا جاتا ہے. اور ابھی جیسے پریس کانفرنسز جی وغیرہ، یہ بھی ایک آسپیکٹ ہے کہ ایک شخص کو آپ پکڑتے ہیں، اس کو ہتھکڑی لگاتے ہیں، اس پہ جی انسداد دہشت گردی کا مقدمہ قائم کرتے ہیں، اور پھر یکایک ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک رپورٹ سبمٹ کر دی جاتی ہے کہ جی یہ جو ہے اس سے کوئی شواہد نہیں ملے، اور دوسرے دن وہ جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے اور وہ اللہ خیر صلی اللہ. پریس کانفرنس کر دیتے اس کا ہیں. جی مطلب یہ ہے کہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے، اور یہ آپ 1997 آنورڈز، میں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کی ریسرچ کر لیں. یہ ایک طرف تو ٹیررزم کے واقعات تھے جس میں مختلف آؤٹ لاڈ آرگنائزیشن تھی، ان کے خلاف آپ نے وہ کیے تھے. ہم نے اور لایا بھی اسی وجہ سے گیا تھا. جب 1997 میں لایا گیا تھا تو اس وقت کڈنیپنگ فار رینسم کے جی کیسز بہت ہوتے تھے، پھر سیکٹیرین اور ایتھنک کلیشز بہت ہوتے تھے، لیکن پھر ہم نے ان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر، جس کو آپ نے استعمال پریشر کرنا کرنا شروع ہے اس کے اوپر وہ قانون ڈال دو، وہ لاگو کر دو. میرا خیال ہے ان قوانین کو دیکھنے کی ضرورت ہے، ان قوانین کو ختم کرنے کی ٹھیک ہے ضرورت ہے، ان قوانین کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. ورنہ جو پولیٹیکل ٹھیک ہے پرزنرز ہیں، حارث نے بالکل ٹھیک کہا کہ جو پولیٹیکل پرزنرز کے ساتھ اگر آپ کرمنل والا برتاؤ کریں گے تو اس کے اوپر شدید جی احتجاج ہونا چاہیے. اس طرح کے جو ٹھیک ہے اور خاص طور پہ بہت ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ جب جیسی تیسی بھی سویلین گورنمنٹس ہیں، ان کے دور میں جی جب سیکشن 144 ایم پی اوز، آفیشل سیکرٹ ایکٹ، 124A، اس طرح کے جب قوانین لاگو ہوتے ہیں تو یہ میرا خیال ہے انتہائی شرمناک ہے. میں یہی کہنا چاہوں گی. میں یہ بات آگے جا کے حارث صاحب کی طرف لے کے جاتی ہوں. منیف فاروق صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. مدد صاحب، جو بات آپ کہہ رہے ہیں ان کے حوالے سے بالکل ہیومن رائٹس والے ہی چیزوں کے اوپر سوال اٹھاتے ہیں، اور یہ میں حارث صاحب سے پوچھوں گی کہ وہ اس حوالے سے بھی کچھ کریں گے. لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہم نے البتہ دیکھا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر کوئی اصول نہیں رکھتی ہیں. جو بھی حکومت میں ہوتا ہے دوسروں کے خلاف یہ قوانین استعمال کرنا چاہتا ہے، اور بالخصوص نیب بھی اس حوالے، اس کو کالا قانون کہا جاتا ہے لیکن اس کو استعمال بھی کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف. منیف صاحب، آپ کو باقاعدہ ویلکم کہتی ہوں. یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گی منیف فاروق صاحب کہ یہاں پر آج ہیومن رائٹس کمیشن نے بھی ایک پریس کانفرنس کی، ہیومن رائٹس واچ نے بھی اس حوالے سے بات کی. دونوں میں ایک بات مشترک ہے جو حارث صاحب بھی یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سویلینز ہیں، جو سیاسی پرزنرز ہیں، ان کا ٹرائل انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں ہونا چاہیے، سویلین طور پہ ہونا چاہیے، بصورت دیگر اس کا اختلاف وہ کرتے ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر دباؤ بڑھ سکتا ہے؟ دنیا بھر سے امریکی سینیٹرز بھی آج کل بہت بات کر رہے ہیں ان حالات کے اوپر. بہت شکریہ، معذرت تھوڑی دیر ہوگی. دیکھیے، سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کسی بھی مہذب جمہوری معاشرے کے اندر اس طرح کا جو پہلے سے جو 9 مئی کو ہوا، یقینی طور پر وہ کوئی عام حالات تھے، بھارت کے لیے ہو گیا. لیکن جو رسپانس ہے اسٹیٹ کا، اب دیکھیے اس میں ایک ایلیمنٹ ہے اور وہ ایلیمنٹ ہے غصے کا. اب جب اس کے اندر یہ غصہ انوالو ہو اور ایک اینگر یا وینجنس انوالوڈ ہو تو پھر بہت ساری چیزیں ڈسپرپورشنیٹ ہو جاتی ہیں. ہمیں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی پاکستان آرمی ایکٹ کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی چیز ابھی انووک کی گئی ہے یا ابھی بنائی گئی ہے. یہ تو ایک اسٹیچوٹری لا ہے جو کہ ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس کے اندر یہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اندر گنجائش نہیں ہے کہ سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا، اس کے اندر یہ پروسیکیوشن نہیں کیا جا سکتا، وہ بات موجود ہے. لیکن ہاں، میری جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے کچھ سویلینز کو کیا گیا ہے تو وہ تو اسینشلی ہارڈ کور ٹیررسٹ تھے.
اب سیاسی جماعت کے کارکنان کو یا سیاسی جماعت کے لیڈرز کو آپ ٹیررسٹ تو نہیں گریڈ، ٹھیک ہے اگر وہ کسی انتشار کی کیفیت کے اندر یا کسی انتشار کے ماحول کے اندر انہوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے تو بحیثیت ایک پاکستانی اور بحیثیت ایک قانون کے طالب علم کے میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ملک کے جو مروجہ نظام قانون ہے یا نظام انصاف ہے اس کے اندر ایسے قانون موجود ہیں جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو پروسیکیوٹ کیا جا سکتا ہے جی لیکن کیونکہ ڈسپروپورشنیٹ یا پرابلمٹک یہ چیز اس لیے ہو گئی ہے کہ بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا برا لگے کیونکہ پہلی دفعہ اس بات کو شدت سے احساس ہوا ہے طبقوں کے کہ اسٹیٹ کا جو رٹ ہے یا اسٹیٹ کی املاک کو نقصان پہنچا ہے، اسٹیٹ کی جو املاک تھی ان کو وینڈلائز کیا گیا ہے. اب یہ تو کام بہت پہلے شروع ہو گیا تھا. پی ایم ایل این نے اپنے طریقے سے 1997 میں ریسپورٹ کے اوپر دعویٰ بولا اور اندر گھس گئی. اسی طرح 2014 کے اندر اگر ریسنٹ پاس دیکھیں پچھلے 8-9-10 سالوں کا تو ہم نے 2014 میں دیکھا ہے جو طوفان بدتمیزی ہوا وہ بھی اسٹیٹ ہی کی ریٹ تھی اور اسٹیٹ ہی کے ادارے تھے جن کے اوپر چڑھ دوڑے سارے. تو اگر اس وقت احساس ہو جاتا اور کچھ سزائیں سویلین قانون کے تحت دی جاتی تو شاید ہم آج یہاں نہ پہنچتے. تو تھوڑا سا جو ڈسپروپورشنیٹ رسپانس ہے آف این ایکسٹراڈنری ایونٹ نے سارے ماحول کو گدلا کر دیا. اس میں آرگیومنٹ کی گنجائش کی بالکل صحیح. آپ سے اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے منیب صاحب کہ واقعی یہ جو معاملات ہیں اس کی جسٹیفیکیشن تو کوئی دی نہیں جا سکتی، لیکن چند دن عرصہ پہلے تک جب یہ 9 مئی کے واقعات سے پہلے تک جو عمران خان صاحب بیانیہ اپنا رہے تھے، لوگوں کے نام لے رہے تھے سرکاری شخصیات کے، سرونگ شخصیات کے، اس وقت ہمارے پڑوسی ملک کے اندر بھی جو تجزیے ہو رہے تھے ان کے میڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف سے، تو وہ یہی تاثر دے رہے تھے کہ پاکستان کی ریاست انتہائی غیر معمولی حد تک کمزور ہو چکی ہے، جو یہ تمام چیزیں کرنے کی اس وقت اجازت دی جا رہی ہے. لیکن 9 مئی کے واقعات نے یکسر سب کچھ بدل دیا ہے. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں. فواد چوہدری صاحب کی جو آج ملاقاتیں ہوئی ہیں وہ کتنی میننگ فل ہیں، بات ہوگی ایک بریک کے بعد. کے بعد خوش آمدید بات کرتے ہیں پی ٹی آئی کے رہنما جو متحرک ہو گئے ہیں، سابق رہنما فواد چوہدری صاحب، اور آگے پارٹی کے جو رہنما ہیں ان کا کیا مستقبل ہے اور سیپریٹلی پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہے. حارث صاحب، آج کی جو آپ لوگوں کی گفتگو تھی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ کسی صورت بھی اگر ایک پارٹی کو بین کیا جاتا ہے یا الیکشن اکتوبر سے ڈیلے کیے جاتے ہیں تو یہ جمہوری نظام کو ڈی ریل کرنے کے مترادف ہوگا. لیکن یہ جو سلسلہ ایک الفاظ استعمال کیے گئے ریورس انجینئرنگ کے جو اس وقت ہو رہا ہے، یہ اس سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ پریس کانفرنسز کرتے ہیں اس کے بعد ان کی رہائی ہوتی ہے، جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا، لیکن اس کے اندر وہ لوگ بھی شامل ہیں جو یہ بات کھل کر کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسی بند گلی میں آگے تھے کہ بہتری ہے کہ دیکھیے مختلف لوگوں کے، ہمارے پاس تو کوئی شواہد نہیں ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں وہی اس وقت سامنے ہے نا. اس وقت وہ انفارمیشن تو نہیں ہے تو اسپیکولیٹ ہی کریں گے آپ، قیاس آرائی کی جا سکتی ہے. لیکن پاکستان کی تاریخ کے ایک ادنا طالب علم کے طور پر یہ میں ضرور کہوں گا کہ یہ جو لوگ پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ رضاکارانہ طور پہ پارٹی نہیں چھوڑ رہے. دیکھیں کوئرژن ہے، ڈیوریس ہے، وہ ہمیں نہیں پتا کہ ہے یا نہیں ہے، لیکن حالات کچھ ایسے ہیں یا ان کے سامنے ایسی باتیں رکھی گئی ہیں کہ یہ کوئی اتنی آسانی سے ایسے کرمبل نہیں کرتی پارٹی کے. ہفتہ 10 دن کے اندر وہ پوری پارٹی جو ہے وہ یعنی پوری لیڈرشپ ہی اس کی صاف ہو جائے یا اس کا بڑا حصہ جو ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے. تو یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے. اور پی ٹی آئی پہ پابندی لگنا یا کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی لگنا، یعنی میں ان کا حمایتی ہوں، ان کے مخالف ہوں، کسی بھی سیاسی جماعت پہ پابندی لگنا، اور یہ پاکستان کی تاریخ سے ہم لوگ سبق نہیں سیکھتے کیونکہ ہم تاریخ پڑھتے نہیں. لیکن نیشنل عوامی پارٹی پہ ہم نے 70 کی دہائی میں پابندی لگائی. عوامی لیگ پہ پابندی لگانے کی باتیں کی، بھٹو صاحب نے عوامی لیگ پہ پابندی کی حمایت کی، نیشنل عوامی پارٹی پہ خود پابندی لگائی، اور پھر دیکھیے کہ بھٹو صاحب کے ساتھ کیا ہوا. یعنی وہ کس یعنی پھانسی لگا دیا ایک منتخب وزیر اعظم کو. تو یہ جو پابندیاں لگانا ایک دوسرے کے لیے برداشت، جو ایک دلیل، حارث صاحب سوری میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، جو ایک دلیل دی جاتی ہے کہ یہ کورس کریکشن بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کہ جیسے یہ پارٹی بنی ویسے ہی وہ پارٹی ختم ہو رہی ہے، ایک ان نیچرل طریقے سے اکٹھا کیا گیا سارے لوگوں کو. آج ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں ترین صاحب ایکٹیو ہو چکے ہیں. یہ دلیل قابل قبول ہے صورت میں؟ دیکھیے ایک یا تو آپ بنائیں نہیں، یا تو آپ جس طرح سے پاکستان میں پارٹیاں بنتی ہیں اس طرح بننی نہیں چاہیے، اور جس طرح سے پاکستان میں پارٹیاں توڑی جاتی ہیں اس طرح سے توڑی نہیں جانی چاہیے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں معذرت کے ساتھ مسلم لیگ کے بھی جو مختلف ورژنز ہیں، کنونشن مسلم لیگ سے لے کے اور مسلم لیگ جنیجو اور مسلم لیگ نواز تک اور مسلم لیگ قائد اعظم تک، وہ سب بھی کنگز پارٹیز تھیں، کسی نہ کسی زمانے میں بنائی گئی تھیں. لیکن جب ایک دفعہ ایک پارٹی بن جاتی ہے یا متحدہ قومی موومنٹ، تو یہ جب کوئی پارٹی بن جاتی ہے اور پھر عوام میں وہ کام کرنا شروع کرتی ہے اور اس کی کوئی کنسٹیچوئنسی ہوتی ہے، اس کے کوئی
कुछ लोगों के एस्पिरेशंस और उनकी उम्मीदें उससे वाबस्ता होती हैं, उससे मेरा 100% इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि किसी पार्टी को प्रोस्क्राइब किस तरीके से। मजहर साहब, फवाद चौधरी साहब ने जो आज गुफ्तगू की और मंजर आम पर आ गए अपने 2-3 दिन का जो ब्रेक उन्होंने लिया सियासत से, उसके बाद इसको कैसे देखा जाए मजहर साहब? क्या तमाम जो दीगर अरकान के साथ वो राब्ते कर रहे हैं उसके साथ वो मिल मिलाकर एक नई किंग्स पार्टी बना सकते हैं, या वो इन अरकान को यकजा कर सकते हैं, अपनी पार्टी को इंटैक्ट रख सकते हैं माइनस इमरान खान के साथ, या आपको उनके अंदर आज मुस्तफ़ा कमाल साहब की झलक नजर आई? कोई कंपैरिजन अगर आप ड्रॉ करना चाहें। नहीं, उनकी मेरा ख्याल है ज़बान और ख्यालात साथ नहीं दे रहे थे। जो उनकी टोन हुआ करती थी वो टोन नज़र नहीं आ रही थी। इमरान इस्माइल साहब तो सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे थे। दूसरे जो साहब खड़े थे कराची से, जो MNA मुंतखब हुए थे, वो साफ नज़र आ रहा था कि एक गिल्ट होती है आप यकायक, और यही बात है कि एकदम ऐसा क्या हुआ कि सारे लोग जो है अचानक, और बहुत मुख्तलिफ सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हमने देखी हैं माजी में। हमने बहुत सी चीज़ें देखी हैं किस तरह लोग पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे और आपको फिक्र ही नहीं होती थी। आज जो कुछ हो रहा है वो उससे ज़रा मुख्तलिफ इस वजह से कि आज लोग पार्टी नहीं छोड़ रहे, यानी दूसरी पार्टी में नहीं जा रहे फ़िलहाल। वो या तो ये कह रहे हैं कि हम सियासत से किनारा कश हो गए हैं। अब जो लोग ये कह रहे हैं उनके बारे में आम तौर पे तासुर ये है कि वो अभी भी PTI को नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन एक ऐसी सूरत हाल में आके खड़े हो गए कि जहाँ उनके नज़दीक फ़िलहाल तो पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, जब हालात ठीक होंगे तो हम देख लेंगे। एक वो हैं जो अपना रास्ता देख रहे हैं। देखिए, शाह महमूद कुरैशी का क्राइसिस क्या है? शाह महमूद कुरैशी साहब का क्राइसिस ये है कि वो उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वो कॉन्स्टिट्यूंसी उनके, और ये हमारे यहाँ पंजाब की पॉलिटिक्स में है। पंजाब की पॉलिटिक्स में बरादरी इम्पोर्टेंट होती है, आपके यहाँ कास्ट इम्पोर्टेंट होती है, आप कश्मीरी हैं, आप जो है और दूसरे जो कास्ट होती हैं वो हैं, ये सारी चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। शाह महमूद कुरैशी के इंटरनल जो उससे उनकी ख़ास कॉन्स्टिट्यूंसी में जहांगीर तरीन से उनका पुराना, इवन जब दोनों PTI में थे उस वक्त भी हमने देखा था कि 2013 में एक दूसरे के ख़िलाफ़ किस तरह गुफ्तगू करते थे वो। इसी तरह 2018 के इलेक्शंस में उन्होंने बाकायदा एक्यूज़ किया जहांगीर तरीन को कि उनको प्रोविंशियल असेंबली की सीट हराई गई है। अब वो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि अगर वो PTI छोड़ देते हैं तो वो कहाँ जाएंगे? वो ज़ाहिर है जहांगीर तरीन वाली पार्टी में तो नहीं जा सकते, क्योंकि जहांगीर तरीन से उनका एक कॉन्स्टिट्यूंसी क्लैश बनता है उसका। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में क्या वापस जाएंगे, बहुत मुश्किल नज़र आता है। लेकिन ये कि उनका एक वो रहा है, मेरा ख्याल आसान नहीं है। ये जो चीज़ें बदलेंगी, ये मुझे लगता है कि ये शायद अगर इलेक्शन अक्टूबर तक इलेक्शन होंगे तो हो सकता है कि बहुत से लोग इलेक्शन में हिस्सा ना लें, साइड में लें। बहुत से लोग सब इंतज़ार कर रहे हैं कि इमरान खान का फाइनल फेट क्या हो, इमरान खान साहब के साथ क्या होने जा रहा है, और उसके बाद लोग अपनी पॉलिटिकल डायरेक्शन जो है वो चेंज करेंगे या स्ट्रिक करेंगे। ऐसा कम नज़र आता है कि वो लोग जो इमरान खान के साथ जो कहा करते थे कि इमरान खान उनकी रेड लाइन है, वो किस हद तक वो कहाँ खड़े होंगे। ठीक है सर, मैं एक ब्रेक की तरफ जाती हूँ, फिर जब वापस आएंगे सर, जो मजहर साहब जो आप बात कर रहे थे इस पे बात करेंगे। इन सिंपल वर्ड्स मैं मुनीब साहब से ब्रेक के बाद जानना चाहूँगी कि फवाद साहब को आज मुतहर्रिक किया गया है या वो हो गए हैं मुतहर्रिक? जहांगीर खान तरीन के को प्यारा ना हो जाए उनके पार्टी के रहनुमा, इस खदशे को भांपते हुए बात होगी एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मुनीब फारूक साहब, वक्त ज़ाया किए बगैर आपकी तरफ आऊँगी। आप आज फवाद चौधरी साहब की सरगर्मी को कैसे देख रहे हैं? कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में सहाफ़ियों से भी मुलाकात की थी, वहाँ पर भी उन्होंने, कहीं कुछ लोग मुख्तलिफ रिपोर्ट करते हैं, लेकिन ये कहा था कि मेरे अलावा अगर मुझे अंदर कर दिया जाता है तो शाह महमूद कुरैशी साहब पार्टी को संभालेंगे। अब आज ये जो हमने मामला बहुत ड्रामाई अंदाज में देखा, वो इसलिए था कि उनको किसी को उनसे मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, लेकिन फवाद साहब को वहाँ पर वो गए या ले जाया गया। सो ये क्या तरीक़ाकार दुरुस्त होगा? लेकिन आपको इस चीज़ का क्या मुस्तकबिल नज़र आता है? फवाद साहब आप क्या करना चाह रहे हैं? वो मुतहर्रिक करेंगे बाकी सबको या एक किंग्स पार्टी अलग से बनेगी?
دیکھیے سب سے پہلے تو یہ کہ جو وہاں پر شخصیات موجود تھی سمیت جناب فواد چودھری صاحب کی، ان کی جو چہروں سے تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ جبرن وہاں کھڑے کیے گئے، نہ جو کنونشنل رونق تھی نہ وہ ٹپک رہی تھی آج ان کے چہروں سے۔ آپ کو تو بخوبی اندازہ ہے کہ ان میں سے چند اشخاص ایسے تھے جن کا پرسونا جو تھا وہ رونق سے ہی شروع ہوتا تھا، اور ان کے جو کانڈکٹ تھا اس کے اندر وہ چیز کافی ایلومینیٹنگ ہوتی تھی، کافی کانسپیکوس ہوتی تھی۔ اب بات یہ ہے کہ جو بہرحال وہ شخصیات وہاں کھڑی تھی، انہوں نے جو گفتگو کی، مجھے صرف ایک بات پہ حیرت ہوتی ہے کہ یہ تمام لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی آصف زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب پہ نہیں کسی کو چھوڑا جا سکتا اور ہم اکٹھے ہوں، اور شاہ محمود صاحب کے بیٹے کا بھی ٹویٹ آ گیا کہ جی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں اور یہ اس ملاقات سے کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے۔ ادھر اسد کیسر صاحب نے بھی ٹویٹ کر دیا کہ میرے سے تو کوئی فواد چودھری کا رابطہ ہی نہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح بھی جس کی موٹیویشن پہ بھی یہ گئے تھے وہاں پر، تو ایک تو یہ کہ وہ لائن بری طرح پٹی ہے، دوسری بات جو مجھے فیکچولی مطلب نظر آتی ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک درست بھی ہے۔ دیکھیے جو عمران خان کا ووٹر ہے یا عمران خان کا سپورٹر ہے، وہ مائنس عمران خان پی ٹی آئی کو کچھ نہیں سمجھتا۔ یہ میری اسیسمنٹ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے 9 مئی ایک بہت بڑا سانحہ ہے اور اس نے ہلا کے رکھ دیا، پوری پارٹی فارغ ہو گئی، لیکن کیا جو لوگ عمران خان کے لیے یہ سب کچھ کرنے پر راضی تھے اور انہوں نے کیا وہ فواد چودھری صاحب کو یا محمود مولوی صاحب کو یا جو عمران اسماعیل صاحب ہیں ان کو ووٹ دیں گے؟ میرا نہیں خیال دیں گے، میں غلط ہو سکتا ہوں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان تمام لوگوں کا، آپ جیسے فواد چودھری صاحب، انہوں نے ایک الیکشن جو جیتا ہے وہ عمران خان صاحب کی ٹکٹ پہ جیتا ہے۔ اس سے پہلے انہوں نے جتنے الیکشن لڑے ہیں وہ سارے ہارے ہیں۔ اس سے پہلے انہوں نے جب بھی وہ الیکشن لڑا، ان کا ایک ووٹ بینک ضرور ہے، 30-35 ہزار ووٹ انہیں ہمیشہ مل جاتے ہیں، لیکن جو اوور دا ٹاپ ہے وہ سب عمران خان کا ووٹ ہے۔ کیا اگر عمران خان بالکل فارغ ہو جاتے ہیں، سیاست کے قابل نہیں رہتے، میں چلے ورسٹ کم ورسٹ کے ان کے خلاف کو مقدمہ سیریس نوعیت کہا جاتا ہے، تو یہ ووٹر کیا عمران خان کے ان فرسٹ ایئر لوگوں کو جنہوں نے ایٹ کرنچ مومنٹ عمران خان کو چھوڑا یا ان کو چھڑوا دیا گیا، وہ ان کو ووٹ دے گا؟ یہ بڑی عجیب سی پروپوزیشن ہے، اس لیے وہ میرے لیے یہ بات جو ہے یہ ایک بڑی تشویشناک بھی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں بڑا مشکل ہوگا یہ ایون سوچنا کہ عمران خان صاحب کا ووٹر ان تمام لوگوں کو بڑے عام سے ووٹ دے دے گا مائنس عمران خان۔ حارث صاحب، قانون کے مطابق جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ تو ہوتی رہیں، جس طریقے سے اس پروگرام میں اب تک آپ لوگوں نے گفتگو کی ہے، لیکن جو پارٹی کا قائد ہو، جس کی پاپولیرٹی ہو، جس کے نام سے پارٹی جماعت کو جانا جاتا ہو، اور ان تمام رہنماؤں کو بھی اس جماعت کے اندر یہ کہا جاتا تھا کہ ووٹ صرف پارٹی کے قائد کا ہے، وہ جس کو بھی کھڑا کر دیں اس کو ووٹ پر ملے گا، تو یہ پھر رائٹس وائلیشن ہے؟ پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں ان کے رائٹس وائلیٹ ہوتے ہیں یہاں پر، یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے اس سلسلے میں؟ اور پھر الٹیمیٹ نقصان آپ سمجھتے ہیں کہ ایسی صورتحال کا جمہوریت کو ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کراچی میں دیکھا جب ایم کیو ایم کے ساتھ اس قسم کے معاملات بنے تھے تو بعد میں بہت کم لوگوں کا انٹرسٹ رہا تھا اس پورے جو نظام ہوتا ہے، انتخابی نظام ہوتا ہے اس کے اندر، یہاں پر آپ کو یہ چیز ریپلیکیٹ ہوتی نظر آتی ہے؟ دیکھیے بات یہ کہ جو پاکستان مسلم لیگ نواز ہے یا پاکستان پیپلز پارٹی ہے یا دیگر، یا اب جو ایم کیو ایم پاکستان ہے یا جمعیت علماء اسلام ہے، آج کل وہ فضل الرحمان کہلاتی ہے سمیع الحق اور فضل الرحمان کے اختلاف کی وجہ سے، ورنہ جو ایک جمعیت ہے پرانی، یا جماعت اسلامی ہے، یہ تمام جماعتیں ان کا کوئی نہ کوئی ایک قائد ہے۔ جیسے نواز شریف صاحب پی ایم ایل این انہی کی پارٹی ہے، مگر یہ تمام پارٹیوں میں، ان تمام پارٹیز میں اور تحریک انصاف میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے۔ تحریک انصاف بنیادی طور پر عمران خان صاحب جب سے انہوں نے وہ جماعت بنائی وہ، اور جب تک وہ ہیں اس وقت تک ہے، یعنی تحریک انصاف کی تمام تر جماعت جو ہے وہ ایک شخصیت کے گرد گھومتی ہے، تو اس لیے یہ کہنا بالکل آپ کا بجا ہے، اور اسی لیے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ لوگوں کی چوائس ہے، میں اگر انہیں ووٹ دینا چاہتا ہوں، نہیں دینا چاہتا، آپ دینا چاہتی ہیں، نہیں دینا چاہتی، یہ میری آپ کی چوائس ہے، لیکن اگر ان کا ایک سپورٹر ہے، ایک ووٹر ہے، تو ان کو اس طرح سے -1 جیسے زرداری صاحب کو ایک زمانے میں کیا جا رہا تھا تو اب انہیں کیا، ان کو آپ سیاسی میدان میں ہرائیں ان کے، اور جہاں جو کیسز ان پہ بنتے ہیں وہ ان پہ قانون کے مطابق جواب دہی ہو، بالکل اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے، لیکن کسی کو پولیٹیکل پروسیس سے انجینئرنگ کر کے بے دخل نہیں کرنا چاہیے، اور یہ بالکل زیادتی ہوتی ہے، کنسٹیچوئنٹ کے ساتھ یہ زیادتی ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں
उन्होंने भी जो तकरीरें की और जिस किस्म की वो उन्होंने बहुत सी ऐसी बातें की जो बिल्कुल यानी नाजायज़ थी और रेड गलत लाइन थी। उन्होंने भी क्रॉस हाँ, की रेड लाइन, somehow। मतलब ये क्या है, वन पेज रेड लाइन, पहले वन पेज पे होते हैं, फिर वही रेड लाइंस एक दूसरे की क्रॉस करने लगते हैं। तो ये पूरा सिलसिला रुकना चाहिए। और ये जो बात मजहर ने की है, ये हम करते हैं, ये हम तमाम कलोनियल कवानीन के खिलाफ हैं। जितने भी कलोनियल 1920 की दहाई के, 30 की दहाई के, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हमारे पीनल कोड में हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हैं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की बाकियात हमारे यहाँ हैं। तो बिल्कुल कमीशन भी और ह्यूमन इंसानी हकूक़ के दफाकार मुस्तकिल कहते हैं कि पाकिस्तान के आइन को और पाकिस्तान के कानून को, दोनों को जो नौआबादियाती निज़ाम की बाकियात हैं उनसे साफ होना चाहिए। रास्ते में रुकावट, फिर अब मैं हारिस साहब एक ब्रेक का कहा जा रहा है, उसके बाद बताइएगा कि फिर जब आप लोग ये प्रेस करते हैं बात, तो रुकावट सियासतदान बनते हैं, ये बनता है। एक ब्रेक की तरफ जाएंगे, अगर इसका जवाब भी हमें मिल सके आज के प्रोग्राम में, और फिर मजहर साहब से ब्रेक के बाद बात होगी, उनसे हम जानते हैं इसके ऊपर वो क्या समझते हैं। शॉर्ट ब्रेक के बाद खुश आमदीद। मजहर अब्बास साहब, मैं ये आपसे जानना चाहूँगी, जो पहले हम ब्रेक से पहले बात पॉपुलैरिटी की कर रहे थे, ये एक दलील के तौर पे तो ये बात हो सकती थी, लेकिन ये जो अब 9 मई के एक तो वाक़यात हैं, उसके जो नताइज खान साहब की जमात के लिए निकले और उनके अपने बयानात के अंदर जो तजाद नज़र आया, अभी जो उन्होंने BBC को एक इंटरव्यू दिया है, वो क्योंकि एक तवील इंटरव्यू है तो उसके कुछ जो पॉइंट्स हमारे सामने आते हैं उनको हम डिस्कशन में लेके आते हैं। एक पॉइंट पे खान साहब से जब एंकर, वो जो रिपोर्टर है, वो प्रेस करती है, बार बार पूछती हैं, तो खान साहब कहते हैं कि ये तो मैं तो जेल के अंदर था, ये तो कारकुनों और पार्टी के लीडरशिप जो थी बाहर, उनके ऊपर जिम्मेदारी आती है इसकी। आप समझते हैं कि ये पॉपुलैरिटी को असरअंदाज कर चुकी है ये चीज़, जो 9 मई के वाक़यात हुए, वर्कर्स को जैसे एक तरफ छोड़ा गया और तवज्जो अपने ऊपर ही मबजूल रखी गई, और इस तरीके से जो रहनुमा अलग हो रहे हैं। फवाद चौधरी का भी शिकवा तो ये था कि उनका नाम तक खान साहब ने नहीं लिया। नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अल्टीमेटली लीडर पे ही आती है, और उन्हें, मेरा ख्याल है, उनका ये जो बयान है, ये उन्हें सीधे सीधे एक्सेप्ट करना चाहिए था ये चीज़। ये बात अपनी जगह ठीक होगी कि वो ये कहें कि मैं जेल में था, मुझे नहीं पता, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था, इतना ये भी कह सकते थे वो, ये नहीं होना चाहिए था, गलत हुआ। लेकिन देखिए, सीधी सी बात ये है, हम ये सारे फार्मूले कि जी ये हो रहा है और फवाद चौधरी एक्स, सीधी सी बात है, इमरान खान एक पॉलिटिकल रियलिटी है, एक सियासी हकीकत है। उस सियासी हकीकत को सियासी अंदाज में ही जो है वो आना चाहिए, जाना चाहिए, ये लोगों के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। कोई भी इस तरह की अटेम्प्ट जो की जा रही हैं, जो माजी में होती रही हैं, कभी नून लीग को तोड़ने के लिए, कभी पीपल्स पार्टी को तोड़ने के लिए, कभी MQM को तोड़ने के लिए, ये चीज़ें कारगर नहीं होती। इमरान, आप लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, आप लेवल प्लेइंग फील्ड दें, सबको दें, इलेक्शन हो, इलेक्शन में इमरान खान को भी हिस्सा लेना चाहिए, नवाज शरीफ को भी हिस्सा लेना चाहिए, आसिफ जरदारी साहब को भी हिस्सा लेना चाहिए, और लेट द पीपल डिसाइड कि लोग किसको पसंद करते हैं, किसको। दूसरी तरफ कानून की हुक्मरानी है। हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम नहीं मजबूत किया गया। आप जिनके खिलाफ कवानीन, जिनके खिलाफ 9 मई के वाक़यात में आपके पास एविडेंसेस हैं, सीरियस चार्जेस हैं, उनके खिलाफ आप ट्रायल करें, एंटी टेररिज्म एक्ट के तहत करें, उनके सिविलियंस को सिविलियंस के तौर पे ट्रायल करें, और ट्रायल का जो तरीका है उसमें जाके साबित करें, प्रोसिक्यूशन साबित करे, अगर वो साबित होता है तो उनको सजा दें, कम हो गई बात। ये सीधा सा फॉर्मूला है। बाकी हम टीवी डिबेट कर लें, पॉलिटिकल डिबेट कर लें कि जी ये क्या कर रहे हैं, मुझे ये नज़र आता है कि शायद शाह महमूद कुरैशी और ये सारे ग्रुप को अब ये इनको टास्क दिया जाएगा कि इमरान खान को कन्विंस करें, इमरान खान को कन्विंस करें कि इमरान खान साइड हो जाएं, और ताकि पार्टी बच जाए, पार्टी कायम रहे अपनी जगह। इन अदर वर्ड्स इसको माइनस करना ही कहा जा सकता है। कत्ता कलामी की माजरत आपसे मजहर साहब। मैं मुनीब साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स लेना चाह रही हूँ। एक और इशू जो आज का अहम इशू है, कोई कमेंट अगर मुनीब साहब आप हमें दे सके, जो आज बड़ा पर्टिनेंट सवाल उठाया गया है मुअज़्ज़िज़ जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से। उन्होंने ये ऑडियोज़ का जो मामला है, लीक्ड ऑडियोज़ का, उस पर उन्होंने ये बात कही है कि ये रिकॉर्ड कौन करता है, इस पर जवाब तलब किया गया है हुकूमत से। आप समझते हैं कि इसका जवाब मिलेगा? हाँ जी, वो गूगल करके हाल में शायद जवाब जो निकलेगा वो एक पेज पे लिख के दे दिया जाएगा कि कौन करता है रिकॉर्ड। अभी वैसे तो बाबर सत्तार साहब इज वन ऑफ द फाइनेस्ट जजेस इन पाकिस्तान एट द मोमेंट। मेरे ख्याल में
اس کا جواب تو ان کو پہلے بھی پتا تھا، لیکن وہ اس امید میں ہے کہ شاید لکھی پڑی بات ان تک پہنچ جائے. تو اگر لکھی پڑی بات آ جائے اور حکومت پاکستان دے تو میرے اور آپ کے لیے، ہم سب کے لیے وہ پوائنٹ آف ریفرنس ہوگا کہ جی اب عدالت میں حکومت پاکستان نے یہ جواب دیا ہے کہ یہ ادارہ اور یہ ادارہ کے شخصیات صلاحیت رکھتی ہیں کہ وہ فون ٹیپ کریں. جب آ جائے گا تو پھر میں اور آپ اس صفحے کو لہرایا کریں گے جی کہ جی ہمیں تو پتہ ہے، حکومت نے بتا دیا کہ کون ٹیپ. بہتر ہے کہ پھر نہ ہی آئے جواب. تو حارث صاحب یہ لکھی پڑھی کے اوپر اکتفا ہو جائے گا یا آپ سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک وائلیشن ٹو پرائیویسی تو ہے، ہم دیکھ رہے ہیں بہت یہ پرائیویٹ لائف خوفناک لوگوں کی تو وائلیشن رہ نہیں ہے گئی. اور یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ غیر اخلاقی بات ہے. اور یہ جو آپ ایک پاکستان اپنے آپ کو ایک اسلامی مملکت کہنے کا دعوے دار ہے، یہ بالکل غیر اسلامی بات ہے. آپ جس مذہب کے اکثریت یہاں پیروکار ہے، یہ جو چادر اور چار دیواری کا تحفظ ہے، جو ایک نجی زندگی اور ایپ پہ پردہ ڈالنے کی بات ہے، یہ اور اس میں ہمیں یہ بھی تو نہیں پتہ نا کہ اس میں کتنی ساری فیک ہیں. مطلب بعض تو جو ویڈیوز ریلیز ہوئی ہیں اس میں آپ بتا سکتے ہیں کہ چہرہ کسی اور کا ہے، کیونکہ آپ لوگوں سے ملیں، آپ کو ان کے قد و قامت کا علم ہے، تو وہ کس کا چہرہ ہے اور کس کی باڈی ہے. اور مطلب یہ، لیکن اگر یہ درست بھی ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بلا تفریق آڈیوز ویڈیوز، چاہے اگین میں وہی بات کروں گا کہ چاہے وہ آپ کے مخالفین ہوں یا وہ آپ کے ساتھ کے لوگ ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بہت بہتر طریقے سے مذہبی حوالہ بھی اس کے اندر دیا ہے، اور یہ بات بڑی واضح ہے مذہب کے اندر کسی کی بات چھپ کر سننا بھی جو ہے وہ اچھا تصور نہیں کیا جاتا. تو یہاں پر تو معاملات کچھ آگے ہی بڑھ گئے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ اس کے اوپر حکومت کیا جواب دے گی. بہت شکریہ حارث خلیق صاحب، مظہر عباس صاحب اور منیف فاروق صاحب. ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.